الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب، مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب، اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب، اور مولانا محمد خالد ندوی صاحب۔ میں آپ تمام علماء اکرام کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں، اور پیس ٹی وی اردو اور ناظرین اکرام کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تربیت اولاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں گزشتہ نشستوں میں آئی ہیں، اور یہ موضوع انشاءاللہ بھی جاری رہے گا۔ آج کے اس پروگرام میں تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ ایسی اہم باتیں آئیں گی جن کا عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور کبھی کبھی اس کے اچھے کام پر، اس کے انجاز پر انعام بھی دینا چاہیے۔ میں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے سے ہمت افزائی اور تشجیع کرنے سے بچوں میں کارگزر کرنے کا اور آگے بڑھنے کا کس طریقے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور امت کے لیے کتنا مفید بنتے ہیں، ذرا بتائیے گا۔ الحمدللہ یہ تشجیع، انعامات یا کچھ عطایا اور ہدایہ اور تحفے بچوں کے نیک ارادوں کو محمز لگاتے ہیں۔ جی، تو اگر بچہ کچھ اچھا کرتا ہے یا نیکی کی طرف اس کو راغب کرنے کے لیے اس سے وعدہ کرنا، اور پھر وعدہ وفا بھی کرنا، کیونکہ اگر بچوں سے وعدہ کرتے ہیں وفا نہیں کرتے تو یہ بدعہدی ہے، بے وفائی ہے، گناہ ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، روزہ رکھنے کی ایک مثال کے طور پر، جی، اب وہ اس عمر میں ہے کہ اس کو روزے کی مزاولت اور مشاقی کرائی جائے تو اس کو کرانا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم نے روزہ مکمل کر لیا تو میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ کوئی ڈش ہے وہ بنوا دوں گا، تم فلاں چاکلیٹ کھاتے ہو وہ لا دوں گا، کوئی قلم چاہتے ہو وہ لا دوں گا، تم ماشاءاللہ 10 سال کے ہو گئے ہو، نماز بھی پڑھنے لگے ہو، اب اگر تم نے اس سال پورے رمضان کا روزہ رکھ لیا تو میں تمہیں ایک گھڑی لا کر دوں گا۔ تو اس سے بچوں کے اندر حوصلہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کی بستیوں میں روزہ رکھنے کا اعلان فرمایا تو ہم نے اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا، ان کو لے کر مسجد چلی گئیں۔ جب بچے روتے تھے تو ان سے وعدہ کرتی تھی کہ شام تک اگر تم نے روزہ پورا کر لیا تو یہ جو ہم نے رنگے ہوئے اون سے ڈول بنائی ہے، گڑیا بنائی ہے، وہ ہم تم کو دیں گے۔ تو بچے اس وعدے پر خوش ہو کر روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقہ سے بچوں کی حوصلہ افزائی، اگر کہیں اس نے کسی کوئز میں یا جواب اس نے صحیح دے دیا، بڑے اگر جواب دینے سے عاجز رہے، اور چھوٹے نے جواب دے دیا تو اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کے حوالے سے خاص طریقہ سے، کہ ایک مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سے سوال کیا حاضرین سے کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں جیسا ہے، یعنی نفع میں جڑ سے لے کر کے پھنگی تک، اور پتے سے لے کر کے پھل تک، اور گٹھلی سے لے کر چھال تک اور تنے تک اس کے تمام اجزاء نفع بخش ہوں، اور اس کا پتا بھی نہ گرتا ہو، جیسے کہ مسلمان کی اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، مسلمان سر تا پاؤں سے لے کر سر تک نفع بخش بھی ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس اسلام کہتا ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ تاڑ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کھجور ہے، لیکن دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسے اکابر صحابہ موجود ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ جنگل کے مختلف درختوں کی طرف ان کا دماغ جا رہا ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھا النخل، وہ کھجور کا پیڑ۔ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر بن خطاب سے کہا کہ ابا جان میں تو سمجھ گیا تھا جواب، میرے جی میں تھا کہ یہ کھجور ہے، لیکن میں شرما گیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ حضرات ہیں اور آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو کہا بیٹا کاش کہ تو نے کہا ہوتا تو میرے لیے دنیا کی یہ اور یہ اور یہ اور فلاں نعمت سے بڑھ کر ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، تمہیں دعا دیتے۔ بیٹا علم میں حیا نہیں، اگر بڑے کوئی جواب نہیں دے پاتے تو چھوٹوں کو جواب دینا چاہیے۔ تو اس طریقہ سے بچوں کے اندر خود اعتمادی، اپنے اوپر کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے، اور جرأت اور بصالت ان کے اندر بھی آتی ہے
کہ صاحب وہ کسی بڑے سے بڑے مقابلے میں اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں. میں 1 منٹ کی اور گفتگو کر کے بات ختم کروں گا. یہ دیکھیے جرأت، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بیٹے کے اندر ایک جرأت یہ بھی پیدا کر رہے ہیں کہ بڑے صحابہ بھی موجود ہوں تو کوئی صحیح جواب اگر تم کو سمجھ میں آ رہا ہے تو جواب دو، اس میں سنکوچ کرنے کی یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے بیٹے کے اندر ہمت بڑھا رہے ہیں. ایک دفعہ مدینہ کی راستوں میں سے کسی راستے سے گزر رہے تھے. حضرت عمر کی ہیبت اور ان کا جلال تو معروف ہے. تمام بچے دیکھ کر بھاگ گئے، ان کو دیکھتے تھے اور گلیوں میں گھس جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے رہے تو حضرت عمر فاروق بہت پیار سے آئے قریب، کہا بیٹا سب تو بھاگا اور تم بھاگنے والے بچوں کے ساتھ نہیں بھاگے. تو دیکھیے جرأت، وہی باپ جس نے اپنے بیٹوں کو جرأت دی تھی کہ نبی صاحب کے سامنے بات کرے. عبداللہ بن زبیر جو پہلے مولود ہیں مہاجرین کے، جیسا کہ بات کسی مجلس میں آ چکی ہے ہمارے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مجرم تھوڑے ہی نہ تھا کہ میں آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا، اور راستہ بھی ماشاءاللہ اتنا کشادہ ہے کہ آپ کے لیے راستہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے راستے پہ جائیے. تو کہا کہ بیٹا یہ جرأت چاہیے. تو اس طریقہ سے جرأت بصالت بچوں کے اندر آتی ہے جب آپ اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جہاں اس کی غلطی پڑے آپ اس کو رفق و مہربانی سے سمجھائیے. کبھی اگر سختی کی نوبت ہے تو بھی مناسب سختی بھی کیجیے، ویسے ہی آپ ان کی تشجیع بھی کیجیے. اپنے بچوں میں کوئز کروا دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. تو الحمدللہ اس طریقہ سے بچے کی نشو و نما ہوگی، ذہنی ڈیولپمنٹ ہوگا بچوں کا، اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. اللہ اعلم. جی مولانا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کم سے کم انسان اگر تحفے تحائف نہیں تو اقل درجہ کم سے کم الفاظ سے اس کی حوصلہ افزائی، تعریفی کلمات تو کہے، دعا دے دے، حوصلہ افزائی کر دے، شاباشی دے دے. پھر ذرا دیکھیں قرآن حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کو صبح کتنے لوگوں کو نیک اعمال پر کہنے توبہ توبہ رحم اللہ، اس قسم کے الفاظ کے ذریعے دعائیں دی لوگوں کو. رحم اللہ امرأ صلی قبل عصر اربعا فطوبى للغربا. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا تھا، ہمارے اسلاف نے قبول کیا. شیخ الاسلام کسی مدرسے کے انجمن میں گئے، تقریر بچے نے کی اور اٹک اٹک کے بولتا رہا، اردو بھی صحیح نہیں، غلطیاں بھی کر رہا ہے، مدرس غصہ ہے اور مدیر الانجمن ہے وہ بھی لال پیلا ہو رہا ہے، لیکن شیخ الاسلام کے سامنے کچھ بات نہیں کیا. بہرحال راوی کہتا ہے کھڑے ہوئے مولانا ثناء اللہ مرسری جتنی تعریف ہو سکتی تھی اس بچے کی تقریر کی تعریف کی، خوب تعریف کی، ایسے تھے ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب خوب گایا. آخر جب مولانا بیٹھ گئے تو مدیر اور دوسرے علماء شیخ مولانا اتنی اچھی تقریر تو نہیں تھی جتنی آپ نے تعریف کی، اس کی تعریف کی، اتنی تعریف کے لائق نہیں تھا، اگر اچھی بھی تو اتنی اچھی نہیں، اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھا. اس موقع پر مولانا عمر ثانی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا تمہیں معلوم ہے کہ آج کا یہ بھولنے والا مقرر ہم اور آپ اس کی تعریف، کل کا یہ خطیب الہند بن سکتا ہے، خطیب الاسلام بن سکتا ہے. پھر اس موقع بڑا برجستہ ایک شعر کہا، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی تانا دیں گے بت پرست کی مسلم کا خدا کوئی نہیں. حوصلہ افزائی ایک بہت بڑی چیز ہے. اور ایک چیز بتائے اشارتاً کنایتاً واللہ، ابھی دو چار جملے میرے بارے میں استعمال کیے، یہ بھی کیے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو دل کی گہرائی کے کلمات ہیں. واللہ ابھی کہہ رہا ہوں کہ جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہمارے اپنے بزرگوں علماء، خطیب الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر کی، مولانا علی میاں ندوی، یہ لوگ جو اسٹیج پر کبھی ان کے سامنے تقریر خطبہ کا موقع ملا تو انہوں نے بعد مولانا داؤد راز صاحب شارح بخاری جو کچھ حوصلہ افزائی کی، شاید آج اسی کا نتیجہ ہم اور آپ کے سامنے. ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ہمیشہ کم سے کم دعاؤں کے ذریعے تو شیخ ضرور کر. اسی لیے غالباً اس حدیث پر ذرا غور کریں، وَعَلِّمُوهُمْ وَبَشِّرُوهُمْ، ان کو سکھلاؤ بھی اور ان کو بشارتیں بھی سناتے رہو. اب بشارتیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، مستقبل میں اچھے بن جاؤ گے، جنت ملے گی، نیک بنو گے، دین دنیا میں ہر قسم کی بشارتیں. تو نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، آپ معلم تھے، آپ امت کے لیے باپ کے درجے میں تھے، آپ نے ہر ایک کو بشارت سنانے کی اور تعلیم کی تعلیم دی. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. مولانا اس سلسلے میں آپ کچھ اضافہ کریں گے؟ تشجیع اور ہمت افزائی کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، اور آج کے معاشرے میں خاص طور پر والدین کی طرف سے اس میں جو تقصیر ہوتی ہے، جی اس کی طرف جو توجہ نہیں دی بہت جاتی ہے. تفصیل کے ساتھ ہمارے مولانا سلفی صاحب اور ظفر الحسن صاحب نے اس نقطے پر بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کر دی ہیں. جی الحمدللہ. اب مزید اس میں بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ والدین اس خاص حکمت سے غافل رہتے ہیں. جی
جو والدین اس گر کو استعمال کرتے ہیں ان کے بچے ہونہار ہوتے ہیں، ان کے بچے بہت ساری چیزوں کو فیس کرنے والے ہوتے ہیں۔ کلاس میں بھی اگر استاذ کوئی سوال کویشچن کرتا ہے تو اٹھ کے اس کا جواب دے دیتے ہیں، جی یا کہیں کوئی بات ہوئی تو ان کے اندر حاضر جوابی پائی جاتی ہے۔ جہاں یہ ماحول نہیں ہوتا تو بچے کند ذہن ہو جاتے ہیں، یا وہ ڈیولپمنٹ جیسا ہونا چاہیے ذہن کا وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ بات بہت ہی مناسب اپنی جگہ ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، ہمارے اکابر سے ثابت ہے، اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ تو میں یہی ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ والدین کو تشویق کا، ہمت افزائی کا، حوصلے کا، تو اس سے جہاں صلاحیتیں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں وہیں حوصلہ بھی بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ آگے بڑھنے کی صلاحیت یہ کہ مزید اگر میں نے اس کو اور کیا تو پھر اور میری گویا کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو اور آگے بڑھنے کا اور منافست کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جب اس کام کو یہاں میں نے کر لیا تو آئندہ چل کر کے بھی اس کام کو میں کر سکوں گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر مدرسوں میں یا اسکول میں لڑکا آگے بڑھ کر کے وہاں بھی حصہ لیتا ہے اور وہاں بھی تشویق ہوتی ہے اس کو، تو پھر بڑے کانٹیسٹ میں وہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حوصلہ افزائی میں ایک شرط ہے شیخ، اور ممکن ہے کہ غازی پوری زیادہ وضاحت کریں، شرعی حدود کے دائرے میں ہونا جی بالکل شرعی حدود کے دائرے میں، شرعی حدودی کی بات چل رہی ہے۔ ہاں شرعی حدود کی بات۔ آج ماحول میں ایک ایسا ہے ہمارے معاشرے میں کہ حوصلہ افزائی کی جا رہی لیکن غلط جی انداز غیر شرعی طریقے، اس پر مثال کے طور پر میں آپ سے ذرا سا یہ اس بات کی وضاحت چاہوں گا کہ جیسے حوصلہ افزائی میں تالی بجانا ہے، یہ اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی۔ ناظرین کرام موضوع ابھی باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام انتظار کرنے کا شکریہ، مجلس مذاکرہ میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ میں مولانا محمد خالد ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمت افزائی اس میں شک نہیں کہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے یا کبھی ناجائز وسائل بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں والدین کے تعلق سے کہ والدین بچوں کی ہمت افزائی میں کیسے رہنا چاہیے، کیا ایسا کام کرے، اس سلسلے میں کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ حوصلہ افزائی جیسا کہ وضاحت کی گئی اس سلسلے میں، جی یہ خود اللہ رب العزت نے بھی فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی خلقت سے واقف ہی نہیں بلکہ اس کا خالق ہے، لہذا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حوصلہ افزائی کے ذریعے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کے جہاں پازیٹیو پہلو ہیں وہاں نگیٹیو بھی ہیں۔ اگر اس کے اندر اعتدال نہیں رکھا جائے گا، افراط و تفرید دونوں حدوں کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے، تو ایسی صورت میں حوصلہ افزائی ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے حوصلہ افزائی کے تعلق سے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن اتنا ہی کریں جتنے میں ان کا دماغ نہ خراب ہو جائے۔ مربی اور اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے تشجیع کا اسلوب بچوں کی تربیت میں اپنانا چاہیے۔ یہاں ایک اہم بات ہے مولانا کہ بچوں میں چھوٹی چھوٹی عادتوں کی، اچھی خصلتوں کی عادت ڈالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی عادت ڈالنا، مثال کے طور پر پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں، جی اپنے ناخن خود ہو کاٹیں جب کہ وہ کاٹ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے کام کرنے کی، اور بعض لوگوں کے گھروں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بچے ہیں وہ شعور کے حد تک پہنچ چکے ہیں لیکن نعوذ باللہ سطر تک نہیں کرتے، ایسے ہی آ جاتے ہیں، بدن پر لباس نہیں، یہ ساری چیزیں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ناظرین کرام کو کیا ہدایت دیں گے؟ بچے کی اگر تربیت شروع سے ہوگی، اس کو سکھایا جائے گا تو وہ کرے گا۔ اب اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کو سلیقے سے بتایا سمجھایا جانا چاہیے۔ سلیپنگ ڈریس ہے، کوئی آیا باہر نکل گئے، یا یہ کہ وہ جو بتایا آپ نے کہ یہاں گھٹنے تک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اوپر کھلا ہوا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو برتاؤ اور سلوک کی چیزیں ہیں۔ والدین جتنا حساس ہوں گے، اسلامی تعلیمات سے جتنا آگاہ ہوں گے، اور جتنا زیادہ انہیں اس بات کی فکر ہوگی کہ ہمارے بچے باسلیقہ ہوں، مہذب ہوں، اور وہ اسلام کی تعلیمات ان کے گھروں میں اس کا آئینہ ہو، اس کا مظہر ہو۔ سعیدی صاحب ایک بات کی طرف میں تقلیم الاظفار جو مولانا نے کہا کہ ناخن وغیرہ رکھنا، یہ آج کل ناخن رکھنا بھی ایک فیشن ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اس تعلق سے یہ پیغام شریعت کا دینا چاہیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے،
اور اس کے اندر ناخنوں کے اندر جراثیم اگر کتنا بھی صاف کیا جائے جی اور اس کو باقاعدہ جو لوگ رکھتے ہیں یا جو خواتین رکھتی ہیں وہ شاید اس کے لیے بڑا اہتمام بھی کرتی ہیں اور بیماری کا سبب بنتی ہیں، منہ میں لیکن چیزیں سب چلی سے جاتی بڑا ہیں۔ اہتمام اور انتظام یہ ہونا چاہیے کہ سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ 40 دن تک اس کی آخری حد ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ اقصا آخری حد ہے۔ اس سے پہلے ہی 10 دن 12 دن کے اندر 15 دن کے اندر 20 دن کے اندر ناخن کاٹنے کے لائق ہو جاتے ہیں، مونچھ ترشنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے کہ 40 دن تک یہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہے تو یہ جانوروں سے مشابہت ہے۔ یہ مغرب کا جو کلچر آیا ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور آپ جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بچوں کے اندر اس چیز کو خود ہی ڈیولپ کرنا چاہیے کہ یہ کام تمہاری اپنی ضرورت ہے اور دین فطرت کی چیز ہے، اس کو تم خود کرو۔ جی۔ اب تمہاری ماں آئے، تمہارا باپ آئے، تمہارا نوکر آئے، وہ تمہارے ناخنوں کو تراشے یا تمہاری مونچھ کو تراشے، اس طرح کا کام، یا تمہارے گندے بال کو صاف کرنے کے لیے نعوذ باللہ کوئی دوسرا خادم آئے گا، یہ غسل تمہیں وغیرہ خود کے آداب یہ ہیں، تمہیں غسل خود ہے، کرنا نہانا چاہیے ہے۔ نظافت۔ تو اس میں گارجین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو واچ کرتے رہے۔ اہم چیز ہے کہ اس کو دین کا حصہ بتایا جائے، جی جی مین چیز ہے جی، جس شیخ نے اشارہ کیا۔ جی جی جس آپ نے کہا یہ فطرت ہے، یہ دین ہے، اشن من الفطرہ، خمس من الفطرہ، اور صفائی ستھرائی خود بھی اسلام کے اندر بہت ہی محبوب آدھا ایمان عمل ہے، جی۔ باقی صفائی آدھا ایمان ہے۔ جی مولانا، یہ ایک مسئلہ ہے بچوں کی تربیت میں، ابھی ہمت افزائی کی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، یہاں ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے ملنا، کبھی کبھی جائز اور مباح مذاق کرنا، مذاق جائز اور مباح، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی بھوڑا تذلیل قسم کا۔ مقصود ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اسلام نے اس کی بھی تاکید کی ہے۔ اس سلسلے میں آپ ناظرین اکرام کو کیا ہدایت دیں گے؟ یہ ظرافت کا موضوع ہے جی جس کو خوش طبعی، خوش مزاجی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات کے امام بھی ہیں جی سبحان اللہ۔ اور امام الانبیاء بھی ہیں، خود آپ کے اندر جو ظرافت تھی، جی اس ظرافت کی بنیاد پہ جو بات جس سے کہنی ہے، کبھی کبھی اس انداز میں آپ کہتے ہیں کہ سننے والا اندر سے اچھل پڑتا تھا اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک خاص اس کو ذوق پیدا ہوتا تھا، اس سے ایک لطف لیتا تھا، اور بات صحیح بھی ہوتی تھی۔ حضرت ابا عمیر مشہور حدیث ہے ترمذی شریف میں بھی اور بخاری شریف میں بھی، کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، وہ مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ جی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے ہیں ان کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے براہ راست ان کو نہیں متہم کیا کہ تم نے مار ڈالا، اللہ اکبر۔ بلکہ یہ کہا کہ نغیر نے کیا کیا، جی اے نغیر نے ساتھ چھوڑ دیا، نغیر تم سے جدا ہو گیا، وہ پرندہ تم سے چلا گیا۔ تو مزاح میں ہمیشہ اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ مخاطب کے اوپر کوئی چوٹ نہ پڑنے پائے، اور ظاہر ہے کہ مزاح کا رخ جب طنز کا ہوگا، تعریض کا ہوگا، اس کو تحقیر کا اس میں پہلو نکل رہا ہوگا تو اس سے چوٹ پڑے گی، اور اسی سے منع کیا گیا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ واقعہ کہ ایک ضعیف آئیں، انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا، حضور جنت میں ہم جائیں دعا فرما دیں۔ تو آپ نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، وہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، بڑھیا جا کے کیا کرے گی؟ تو اس میں دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات انسانی کا کتنا لحاظ فرمایا، اور اس کے ذریعے کیسی تربیت و تعلیم کا ایک سلسلہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ لہذا ظرافت و خوش طبعی کے ذریعے جو بات کہی جاتی ہے وہ فوراً جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماحول بنتا ہے نا مزاح کا، مزاح جس کو مباح کہتے ہیں، جس میں شگفتگی ہو گھر میں اور خوش طبعی ہو، تو اس میں ماحول بہت ہی دلچسپ رہتا ہے، اور اس میں انقباض نہیں ہوتا، اس میں آدمی لیے دیے نہیں رہتا کہ جناب ایک آدمی وہ کونے میں پڑا ہے اور سہما ہوا ہے، باپ آ گئے ہیں گھر میں اور ماں ہے تو بہت ہی، تو اس میں جب دل حشاش بشاش ہو تو آدمی کے اندر ڈیولپمنٹ اچھا ہوتا ہے۔ یہ خود نفسیات کا اصول ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میں ہم کو ملتا ہے، اس میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا دل صحیح سالم ہوتا ہے اور اس کا دماغ بھی سوچنے کے لائق ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے جس کا خیال ہم کو کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ ثابت ہے، وہ یہ کہ مزاح میں ایسی چیز ہو جو غلط نہ ہو، غلط بیانی میں نہ ہو۔ آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں مباح کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مباح میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شریعت کے دائرے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حقیقت کے خلاف نہ ہو، حقیقت کے خلاف نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، یا مزاح میں کوئی ایسی چیز آدمی کرے جس میں
बना करके कोई चीज़ ऐसा कह रहा है कि जिससे शरीयत से वो उसूल से उसके आदाब से टकरा रहे हैं, वो ये है वो मुबाह का मतलब। ये मैं ज़रा वजाहत उसकी करना चाह रहा था। बच्चों को खुश रखने के लिए ये मुदावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसा कि मौलाना ने इशारा फरमाया कि दीन खुश तबई का भी नाम है, खुश तबई को दीन से अलग नहीं कर सकते अगर वो शरीयत के दायरे में है तो। और जैसा कि आपने फरमाया सईदी साहब ने कि माहौल गवार रहेगा और बच्चों के अंदर हर वक्त डरने और सहमने की जो कैफियत होती है कि माँ बाप सख्त गिर हैं, गिरफ्त करते हैं, तो वो बात भी नहीं रहेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने कई एक मरतबा मजाक किया, हज़रत अनस बिन मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि आप कभी कभी कहते थे या ज़ल उज़नैन, अबू दाऊद की रवायत है, या ए दो कान वाले, तो दो कान वाला तो ही है। इसी तरीक़े से अब इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में बाब कायम किया है, मता यस्सिहु सिमाउ सगीर, बच्चे का हदीस सुनना कब सही होगा, या तो उसके लिए कोई उम्र नहीं है, बुलूगत से पहले भी सुन सकता है, लेकिन उसके लिए यह है कि साहब जब बात को समझने के लायक हो जाए। तो अब जब आप एक मोहल्ले में अंसार की तशरीफ़ ले गए इतबान बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद, और वहाँ जब लोग बैठे तो एक बच्चा था महमूद इब्न रबी, ये 5 साल के थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोर से पानी लिया कुल्ली की, मुँह के अंदर उसको घुमाया और लुआवे दहन के साथ वो जो आलूद पानी था, मखलूत पानी, वो बच्चे के वो चेहरे पर आपने एक दफ़ा उसको छींटा मारा जैसे कि झड़ना गया हो। बच्चा गुदगुदा भी गया, खुशतबी भी हो गई और नबी साहब के लुआवे दहन की बरकत भी लग गई। तो इस तरीक़ा से मुदावत होनी चाहिए। इसी तरीक़ा से आप बच्चों को जा रहे हैं, हज़रत हसन रास्ते में हैं, सहाबा के साथ हैं, सहाबा का साथ छोड़ दिया, अब बच्चों को लगे हाथ फैलाया कि नवासा आए, बच्चा भाग रहा है, आप उसके साथ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ तक कि आपने सीने से लगा लिया। तो ये कैफियत मुदावत की होती है। घर में आदमी आवे तो आबूसन कमतूरा मुँह बिछोड़े हुए नहीं आवे, बल्कि इंजॉय फुल आए, घर में दाखिल हो, अपनी तकान भूल जाए, दुआ सलाम करके घर में दाखिल हो, और उसके बाद बच्चे कहाँ हैं भी, फलां है, चिलां है भी, क्या बात है, इस तरीक़े से खुशतबी का माहौल करेगा तो इंशाअल्लाह उससे कुर्बत माँ बाप के दरमियान, औलाद के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। सही। नबी अलैहिस्सलाम आपकी रबीबा जब आपके पास दौड़ करके आती है, आप उसके चेहरे पर पानी मार देते। हज़रत उमामा को अपने कंधे पर बैठा कर नमाज़ पढ़ाते। हज़रत हसन हुसैन कंधे पर रहते, बल्कि बाद रवायतों में है कि जब वो आप सजदे में, इससे बड़ी कोई मिसाल तो पेश ही नहीं कर सकता मुरायबत की, कि नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, हसन चढ़ने लगते तो और थोड़ा सा लंबा कर दे, हसन अच्छी तरह से चढ़ जाएं, सवारी मुकम्मल हो जाए, सवारी मुकम्मल हो जाए। हाँ सही है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वाकई हर लिहाज से मुकम्मल और सबके लिए नमूना है। नाज़रीन किराम, तरबियत औलाद का मौजू बड़ा तवील मौजू है और तरबियत औलाद से इस्लामी घराना बनता है। मैं गुजारिश करूँगा कि सारे नशिस्तों में आप हजरात हमारे साथ शरीक रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके बैठने को, सुनने को, अमल करने को और उलमा इकराम की मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन या रहमान रहीमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।